پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اصفہان میں آ کر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کے ایک ہاتھ میں اس کی جنت اور دوسرے میں اس کی دوزخ ہوگی، تمام دنیاوی اسباب سے لیس ہوگا اور استدراج سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا۔ اس کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا، جس کو مسلمان پڑھ لے گا، یعنی کافر۔ اس کے پاس بڑا استدراج ہوگا، مخالفین کا دانا پانی بند کر دے گا۔ خروج دجال سے پہلے 3 سال تک قحط آ چکا ہوگا اور لوگ محتاج ہوں گے اس وقت۔ دجال اس حالت سے خوب فائدہ اٹھائے گا، اس کے ساتھ زمین کے سارے خزانے چلتے رہیں گے، دوستوں پر بارش برسائے گا اور مخالفین پر سب کچھ بند کرے گا۔ دنیا کے بہت سارے ممالک پر چکر لگائے گا، صرف مکہ اور مدینہ نہیں جا سکے گا۔ وہاں سے فرشتے اس کو بھگا دیں گے، یہ پھر شام کی طرف متوجہ ہوگا، وہاں مہدی جنگی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ عصر کی اذان ہو چکی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ ڈالے ہوئے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر جلوہ افروز ہو جائیں گے اور سیڑھی منگا کر نیچے آئیں گے، اور پھر حضرت مہدی سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی عجیب سی ہے، ایک نقطہ ذہن میں آتا ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار تک فرشتوں کے ذریعے سے اتاریں گے، اور وہاں سے پھر سیڑھی لگا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے۔ تو اب سوچنے والی بات ہے کہ جو رب آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کی مشرقی مینار تک اتار سکتے ہیں، تو کیا وہ نیچے نہیں اتار سکتے؟ لیکن یہاں سے اللہ تبارک و تعالی یہ سمجھانا چاہتے ہیں، ایک نقطہ ہے کہ دنیا کا نظام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اسباب پر رکھا ہے، کہ کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالی سارے کا سارا نظام بغیر اسباب کے بھی کر سکتا ہے، اور اسباب یہ ذریعہ، یہ کام اس کے حکم سے نہیں ہوتا، کرنے والا اللہ ہی ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہی سارا نظام چلتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سمجھایا ہے کہ دنیا کا جو نظام ہے وہ میں نے اسباب کے تحت رکھا ہے، اس لیے جو ذریعہ ہوتا ہے اس کے بغیر تمہارا دنیا کا نظام، دنیا کا کام نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آخرت کے بھی جو معاملات ہیں تو ان کے لیے بھی جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہوا ہے نظام بخشش کا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ بخشش اللہ کی رحمت سے ہوگی، لیکن اس رحمت کو حاصل کرنے کا، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا جو ذریعہ اللہ نے رکھا ہے وہ اختیار کرو گے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایمان ہوگا، اعمال صالحہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان
کو ذریعہ بنا کر اپنی رحمت سے مغفرت فرما دیں گے، بخشش فرما دیں گے، اپنی نعمتوں اور رحمتوں والا گھر جنت عطا فرمائیں گے۔ اب دنیا میں جو رزق انسان کا لکھا ہوا ہے وہ انسان کو مل کر رہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رزق کو تم نے حاصل کرنا ہے اپنی محنت کر کے اور کوئی ذریعہ اختیار کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں تو بغیر کسی ذریعے کے بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ تو یہ سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے تو بھیجیں گے فرشتوں کے ذریعے سے، لیکن جب وہ مشرقی مینارے پر اتریں گے تو وہاں سے پھر سیڑھی لگا کر وہ نیچے آئیں گے۔ اور اس کے بعد جب وہ حضرت مہدی علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہو جائے گی تو حضرت مہدی ان کو نماز پڑھانے کا کہیں گے اور فوجی کمان سنبھالنے کی درخواست بھی کریں گے، مگر وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ امامت اس امت کے ہاتھ میں ہوگی، میں صرف دجال کو مارنے کے لیے آیا ہوں۔